پیارے دوستوں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو وہاں پر بہت سارا خزانہ ملا تھا، کسی کو زمین میں دبا ہوا خزانہ ملا، لیکن ہم آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتائیں گے جسے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہوا تو ایک دن سخت بیمار پڑ گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باپ نے سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کو تقسیم کر دوں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کھانستے ہوئے کہا، بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہوا تھا، جو وہ جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر برابر تقسیم کر لو، تاکہ کسی کے درمیان کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اب دوستو، جو چھوٹا بیٹا جو تھا، اس کے دل میں دولت کی کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ وہ بہت فرما بردار، نیک اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کی بہت محبت تھی، جبکہ جو بڑے بھائی تھے، جب انہوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے تو کہنے لگے، ابا، آپ نے تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، فوراً یہ کام کر دیجئے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ابھی آپ یہاں موجود ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں بٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بڑے بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ چھوٹا بھائی چاہتا تو احتجاج کرتا، لڑتا جھگڑتا کہ بابا کی دولت پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ دونوں ابا جان کی جائیداد رکھ لو، دولت رکھ لو، لیکن میری دولت میرے ماں باپ ہیں جو اس وقت بوڑھا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور برابر برابر بانٹ لی اور اس گھر سے چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت اور افسوس سے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ لے لیتا، تو بھی پیسہ لے لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ پاک اس کا انعام دے گا۔ اور سچ میں اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کرتا اور اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں کوئی نورانی چہرے والے اسے نظر آئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہے اور اس پیڑ کے نیچے ہے، اس اشرفی کو تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اس اشرفی میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری شب بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پر تم چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفیاں بھی نہیں لوں گا۔ اب تیسری شب بھی اس کو خواب آیا تو وہی نورانی چہرے والے شخص کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، فلاں مقام پر صرف ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا۔ تو اس نے کہا، ہاں، اب یہ اشرفی میں لوں گا، کیونکہ یہ ایک ہی صحیح، لیکن اس میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا تو والد صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹا، یہ خواب مجھے سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ ہستی نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کر وہ اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچا اور جب اس نے زمین کھود کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں اشرفی موجود تھی۔ اب والد صاحب کی ہدایت پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب وہ گھر آیا تو جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال نکلے، جن کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ والد صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے، واہ، سبحان اللہ، بیٹا، تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بے شک بابا، آپ نے حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، جاؤ بیٹا، اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لینا۔ بیٹا وہ 2 قیمتی لال سنار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سنار کہنے لگا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیے اور اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی،
اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی کہ لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پہ تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا، بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے اس بوڑھے باپ کو جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح اس نے کاروبار شروع کیا۔ اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا۔ دوسرے نوکر چاکر کبھی کبھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ دوستو، یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دیں، اور اولاد ایک بات یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں، اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔